الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والفقه والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا الإسلام على الأديان، خصوصاً على سيدنا الإمام الصديق عليه الرضوان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصاً على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار. رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، اور شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ، شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو. اور ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ایسی صورت حال میں صدیق سامنے کرو. اور حشر کا دن شدید تر تو مجھ کو راز کیا ہے ڈر، حشر کا دن شدید تر تو مجھ کو راز کیا ہے ڈر، خدا ہے اگر جلال میں صدیق سامنے کرو. انتہائی واجب الاحترام جناب صدر محفل، میرے اساتذہ کرام اور مرکز اہل سنت والجماعت کے غیور سنی نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں 3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. نمبر 1، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اور مفسرین قرآن کی نظر میں. نمبر 2، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احادیث اور محدثین کی نظر میں. نمبر 3، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں. محترم سامعین، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں: والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون. حضرت عبد القادر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: والذی جاء بصدق، جو سچ لے کر آئے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. وصدق به، جس نے اس سچ کو مانا وہ مومن کہلایا. سوال اٹھتا ہے، سچ لے کر آنے والے تو حضور علیہ السلام تھے، سچ کی تصدیق کرنے والے کون تھے؟ سچ کو ماننے والے کون تھے؟ مان کر مومن کون کہلائے؟ حضرت امام عطا بن ابی رباح متوفہ 117 ہجری فرماتے ہیں: اولئک هم المتقون. یہ خبر جمع لے کر آئے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وصدق به میں حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام داخل ہیں، لیکن ان میں سے فرد کامل کا نام ابو بکر ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح المعانی جلد نمبر 13 صفحہ 3 پہ امام ابو العالیہ، امام کلبی اور ابن علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ والذی جاء بصدق سے حضور علیہ السلام مراد لیتے تھے اور وصدق به سے ابو بکر مراد لیتے تھے. امام فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری اپنی کتاب تفسیر کبیر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 279 پہ لکھتے ہیں: والذی جاء بصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. وهذا القول مروی عن علی بن ابی طالب وجماعت من المفسرین. رقم طراز ہے حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر مفسرین قرآن مجید کی اس آیت والذی جاء بصدق سے حضور علیہ السلام مراد لیتے تھے اور وصدق به سے ابو بکر مراد لیتے تھے. آیت نمبر 2، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. انتہائی اختصار کے ساتھ فَأَمَّا مَنْ آتا، من آتا، اعطائے مال کس نے کیا، وَاتَّقَى
تقوی اختیار کس نے کیا؟ وصدق بالحسنى، تصدیق بالحسنى کس نے کی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فوائد عثمانیہ صفحہ 778 پہ لکھتے ہیں اگرچہ ان آیات کا مضمون عام ہے لیکن احادیث کثیرہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اس کا مصداق سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محترم سامعین، انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنے دوسرے عنوان پر جاتا ہوں۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث اور محدثین کی نظر میں، محترم سامعین، محدثین کا یہ طرز رہا ہے کہ وہ جب بھی اپنی کتاب کو تصنیف کرتے ہیں کتاب کے آخر میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں کتاب الفضائل یا کتاب المناقب کے حوالے سے۔ وہاں پر جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے سب سے پہلے جس صحابی کی شان میں روایات لا کے آتے ہیں اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 590 پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان۔ محدثین نے اور فقہاء نے اس روایت سے بڑے ہی عجیب انداز سے استدلال کیا ہے۔ آپ حضرات توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ ایک دوسری روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال یوں بیان کرتا ہے تم رحم کرو اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ استدلال سمجھیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو۔ ادھر دیکھو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارحموا امتی بامتی ابو بکر، ابو بکر صدیق نے امت محمدیہ پر رحم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر پہ رحم کیا ہے۔ ایک دوسری روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ اس امت پر ہمارے اوپر وہ بندہ مسلط مت فرمانا جو اس امت کے لیے رحم دل نہ ہو۔ فقہاء فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے دعا کی اس امت کے لیے بھی میرے جانے کے بعد اس امت پر ایسا بندہ مسلط مت فرمانا جو رحم دل نہ ہو۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے؟ حضور علیہ السلام یوں فرمانا چاہتے تھے اے اللہ اس امت پر وہ بندہ مسلط کرنا جو اس امت کا سب سے بڑا رحم دل ہو، اور سب سے بڑا رحم دل کا نام ابو بکر ہے۔ تیسرے عنوان کی طرف آتا ہوں، سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بیکی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں ہے، جسم زخموں سے چور ہے، ایک بندہ آتا ہے اگر کہتا ہے یا امیر المومنین ہمارے درمیان خلیفہ مقرر کر دیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، لہٰذا میں بھی نہیں کرتا۔ اگر حضور اسلام کر دیتے میں بھی کر دیتا، اگر حضور اسلام نے نہیں کیا میں بھی نہیں کرتا، لیکن اگر میرے بعد اللہ نے تمہارے اندر بھلائی دیکھی تو تمہیں بہترین حکمران عطا کریں گے، جیسے حضور اسلام کی وفات کے بعد اللہ نے ہمارے اندر خیر دیکھی، ہمیں بہترین حکمران ابو بکر صدیق پہ جمع کیا۔ محترم سامعین، اس روایت سے جہاں حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کسی کو خلافت بلا فصل کے لیے نامزد نہیں کیا تھا یہ معلوم ہوتا ہے، وہیں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی المرتضی اس امت کا سب سے بہترین شخص سمجھتے تھے۔ آخر میں اپنے استاذی مفتی محمد عاطف صاحب کے طرز پہ 3 باتیں کہنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی صداقت قرآن سے بھی ثابت ہے، ابو بکر کی صداقت احادیث سے بھی ثابت ہے، ابو بکر کی صداقت حضرت علی سے بھی ثابت ہے۔ جو ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتا، احادیث کو نہیں مانتا، ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتا، حضرت علی کو نہیں مانتا، جس کو ابو بکر کی صداقت کا اعتراف نہیں اس کو اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، ابو بکر کی صداقت کا اعتراف نہیں رسول اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، ابو بکر کی صداقت کا اعتراف نہیں اس کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں۔